السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ یعنی داعش بھی پاکستان میں منظم ہو رہی ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے یہ اعتراف گزشتہ ہفتے ملک کی پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جمع کرائے گئے ایک تحریری بیان میں کیا ہے۔ ہمارے نمائندے جلیل اختر کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ٹی ٹی پی اور داعش کو مضبوط ہونے کا موقع ملا ہے۔ اسلام آباد میں قائم ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک نے حال ہی میں اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ سن 2023 میں پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں 69% اضافہ ہوا، جبکہ ان حملوں سے ہونے والی اموات کی تعداد 2022 کے مقابلے میں 81% زیادہ رہی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر غیر قانونی آمد و رفت روکنے کے لیے پاکستان نے سرحد پر باڑ نصب کی، لیکن ٹی ٹی پی اور بعض دیگر عسکریت پسند گروپ اس باڑ کو نقصان پہنچانے کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر صفدر سیال کہتے ہیں کہ داعش بلوچستان کے بعض حصوں اور صوبہ خیبر پختونخوا کے باجوڑ اور محمد کے علاقوں میں سرگرم ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ داعش نے گزشتہ برس باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فے کے جلسے میں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس حملے میں 120 افراد ہلاک اور 54 زخمی ہو گئے تھے۔ گزشتہ برس ستمبر میں مستونگ میں عید میلاد النبی کے جلوس میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی۔ دھماکے میں 55 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام نے پہلے کبھی باضابطہ طور پر داعش کی موجودگی کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ داعش کے پاس بڑے حملے کرنے کی صلاحیت ضرور موجود ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی کی طرح زیادہ منظم نہیں ہے۔ مشتاق یوسف زئی کے بقول داعش فرقہ وارانہ انتشار پھیلانا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ہدف اقلیتیں اور دیگر فرقوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بناتی ہے۔ مشتاق یوسف زئی کہتے ہیں کہ داعش کے بارے میں بین الاقوامی تشویش ہے اور پوری دنیا کو اس سے خطرہ ہے، لیکن پاکستان کے لیے زیادہ خطرے کا باعث داعش نہیں بلکہ ٹی ٹی پی ہے۔ ان کے بقول پاکستان کے افغانستان سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ بھی ٹی ٹی پی ہی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر صفدر سیال کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے تمام عسکریت پسند ہی خطرہ ہیں۔ صفدر سیال کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی مسلسل حملے کرتی ہے اور ان کا نیٹ ورک داعش کے مقابلے میں وسیع ہے۔ یاد رہے کہ منگل 2 جنوری سال 2024 کے صبح پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے قصبے میر علی میں 6 افراد کی لاشیں ملیں جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مقامی افراد کے مطابق انہیں نامعلوم افراد ایک روز قبل اغوا کر کے لے گئے تھے۔ یہ 6 افراد حجام تھے اور علاقے میں مردوں کی داڑھی بناتے اور بال تراشتے تھے۔ ان سب کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ہمارے نمائندوں کی اطلاعات کے مطابق اب تک کسی گروہ نے اس پراسرار واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ ہفتے کالعدم ٹی ٹی پی نے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں انسداد پولیو مہم کے لیے تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی پر بم حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 5 پولیس اہلکار اپنی جانوں سے گئے اور 24 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس سے ایک روز قبل کرم کے مرکزی انتظامی شہر پاڑا چنار سے پشاور جانے والی گاڑی پر صدہ قصبے کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 خواتین اور 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو موت کی نیند سلا دیا اور 2 کو زخمی کر دیا۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی کالعدم تحریک طالبان قبول کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ رواں ہفتے افغان طالبان حکام نے ایران کے خصوصی ایلچی سے کابل میں ملاقات کی تھی اور داعش کو ایران اور افغانستان دونوں کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔
ایران میں گزشتہ ہفتے کرمان شہر میں دہشت گردی کے ایک واقعے میں 89 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں افغان شہری بھی شامل تھے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ گویا دہشت گردی کے باعث پاکستان سمیت خطے کے کئی ممالک تشویش میں مبتلا ہیں اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو شکایت ہے کہ افغانستان کالعدم تحریک طالبان کی سرگرمیاں روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان حکومت سے پاکستان کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے مسئلے کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں افغانستان سے ایک وفد جنوری کے اولین ہفتے میں طالبان کے سپریم کمانڈر ہبت اللہ اخندزادہ کے قریبی ساتھی ملا شیری اخند کی قیادت میں پاکستان آیا، اور اس نے پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ملاقات کے حوالے سے جاری کیے گئے بیان میں لگے بندے الفاظ استعمال کیے، جیسا کہ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اہم امور پر بات کی گئی، جن میں امن و سلامتی کے ساتھ رابطوں کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ افغان طالبان وفد کے اس دورے کے فوری بعد رواں ہفتے پاکستان سے جمعیت العلماء اسلام فے کے قائد مولانا فضل الرحمان ایک وفد لے کر کابل گئے۔ طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی وفد کا دورہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ مبصرین کے مطابق الیکشن سے قبل پاکستانی وفد کا دورہ افغانستان پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک اچھی کوشش ہے، لیکن یاد رہے کہ افغان طالبان سے ملنے کابل جانے والے پاکستانی وفد کے قائد مولانا فضل الرحمان کچھ روز قبل ہی ایک پاکستانی چینل کو انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت کے اراکین سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ کیا پاکستان اور افغانستان کے باہمی روابط بہتر ہونے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے دوران پاکستان کے ہر حصے میں امن و امان کی صورتحال کسی خطرے یا چیلنج کا سامنا نہیں کرے گی؟ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے کس حصے اور علاقے سے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے صوبے، اپنے علاقے اور پورے پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال سے مجموعی طور پر مطمئن ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں انتخابات کا انعقاد ایک محفوظ ماحول میں کروانا ممکن ہے؟ آپ کا جواب ہاں میں ہو یا نہ میں، ہمارے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام چینلز پر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔